اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو فصل ہے یہ ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ جن کی وجہ سے جماعت میں یعنی نماز با جماعت اگر کوئی بندہ نہیں کر سکتا تو ان کو معافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو بندہ کوئی جماعت میں حاضر نہیں ہو سکتا ان عذروں کی وجہ سے تو ان کو معافی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی ما یسقط حضور الجماعت ہے کہ بھئی جماعت میں حاضر ہونے سے کون سی چیزیں جو ہے وہ ساکت کرتی ہیں۔ کہتے ہیں یسقط حضور الجماعت بواحدۃ من ثمانیۃ عشر شیئا کہ جماعت میں حاضر ہونا 18 چیزوں میں سے کسی ایک کے سبب جو ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے۔ نمبر پہلا، مطر، بارش۔ بارش کی وجہ بارش اتنی زیادہ ہو کہ مسجد تک بندہ نہیں پہنچ سکتا تو اگر وہ با جماعت اس نے نماز ادا نہیں کی تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ برد، اور ٹھنڈ، ٹھنڈ کی وجہ سے اگر کوئی بندہ سر جی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ آواز نہیں آ رہی میری؟ جی رافع بہن میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ احتشام بھائی، جی احتشام بھائی کلیئر ہے؟ جی کلیئر ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، چلیں جی۔ وخوف، اور اگر کسی انسان کو خوف ہو، اب چاہے وہ خوف جو ہے دشمن کا ہو، کسی جانور کا ہو، ٹھیک ہے جی، خوف مطلق خوف ہے۔ اس کے بعد ظلمتن، ظلمتن کا معنی ہوتا ہے اندھیرا، بہت زیادہ اندھیرا ہو کہ جس کی وجہ سے چلا نہ جا سکتا ہو، تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا وہ انسان جو ہے نماز جماعت میں حاضر نہ ہو سکے تو خیر ہے، البتہ نماز پڑھے گا اپنی۔ حبسن، حبسن کا معنی ہوتا ہے قید، اگر کوئی قید میں ہے تو بھی جو ہے نا وہ شخص جو ہے نا وہ جماعت میں اگر حاضر نہیں ہو سکتا تو اس کی وجہ سے معافی۔ وہ عمین، اور اندھا ہونا، اندھا پن، ٹھیک ہے جی۔ وہ فالجن، اور کوئی فالج والا۔ وقت و یدن و رجلن، ہاتھ اور پاؤں کا کٹا ہونا۔ وسقام، اور بیماری۔ وہ اقعادن، ٹھیک ہے نا جی، چلنے پھرنے سے انسان معذور ہو۔ اقعادن کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، ٹھیک ہے نا، چلنے پھرنے سے انسان معذور ہو۔ ووحل، ٹھیک ہے جی، اور سخت کیچڑ، سخت کیچڑ کی وجہ سے بھی انسان جو ہے نا کیا ہے کہ اگر جماعت میں حاضر نہیں ہو سکتا تو خیر ہے۔ وضمانتن، ٹھیک ہے جی، ضمانتن کا معنی ہوتا ہے بھائی کہ شل ہونا، وہ شخص جو ہے نا کیا ہے کہ شل ہو جائے، یعنی اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ شل ہو جائے۔ وشیخوخۃ، اور بڑھاپا، بڑھاپے کی وجہ سے اگر کوئی بندہ حاضر نہیں ہو سکتا تو بھی جو ہے نا کیا ہے کہ خیر ہے جماعت میں، ٹھیک ہے جی۔ وتقرار فقہ بجماعت تفوتہ، اور ایسی جماعت کے ساتھ فقہ کا تکرار کہ جس کے ساتھ اٹھ جانے کا خطرہ ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی وہ اب اگر ہمیشہ ساتھیوں کے ساتھ تکرار کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اب ساتھیوں کے چلے جانے کا خطرہ ہے فقہ میں وغیرہ وغیرہ سے جو ہے نا اس سے جو ہے بہتر ہے کہ بندہ بچے۔ وہ حضور و طعام تتوق نفس ہو، کہ بھئی کھانے کا حاضر ہونا جب کہ اس کا دل چاہتا ہو، ادھر با جماعت نماز ہو رہی ہو اور ادھر جو ہے نا کیا ہے کہ کھانا ہو، تب بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ چھوڑ سکتا ہے۔ وَإِرَادَةُ سَفْرٍ، اور سفر کا ارادہ، ٹھیک ہے جی، سفر کا ارادہ کرنا سے بھی ہو سکتا ہے۔ وَقِيَامُهُ بِمَرِيضٍ، اور کسی مریض کے پاس ٹھہرنے کی وجہ سے کہ اگر جو ہے نا وہ نماز با جماعت ادا کرنے جائے گا تو مریض کو تکلیف پہنچے گی، تو بھی جو ہے نا کہ وہ بندہ مریض کے پاس ٹھہرے، اگر با جماعت نہیں پڑھ سکتا تو خیر۔ شدت ریح لیلا لا نہارا، کہ رات کے وقت سخت ہوا کا چلنا، رات کے وقت سخت ہوا کا چلنا، دن کے وقت نہیں، رات کے وقت اگر ہو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وَإِذَا انْقَطَعَ عَنِ الْجَمَاعَةِ لِعُذْرٍ مِنْ أَعْذَارِهَا الْمَبِيحَةِ لِلتَّخَلُّفِ يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُهَا،
تو کہتے ہیں کہ اگر ان عذروں میں سے جن کی وجہ سے جماعت سے وہ بندہ جو ہے نا وہ کیا ہو جائے، ٹوٹ جائے، ان عذروں کی وجہ سے جو جائز ہیں، ٹھیک ہے، یحصل لہ ثوابها، تو اس کو جماعت کا ثواب ملے گا، وہ جماعت کا ثواب حاصل کرے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی کوئی بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا رہتا ہے اور ان عذروں کی وجہ سے اگر وہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا تو بھی اس کو جماعت کا ثواب ملے گا۔ فصل فی الاحق بالامامۃ و ترتیب الصفوف، کہتے ہیں کہ یہاں پر، جی ارشا بھائی۔ حضرت کچھ دوست ہیں وہ کینیڈا وغیرہ امریکہ وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مسجد ہم سے 20-25 منٹ دور ہے، اگر ہم ایک نماز کے لیے جائیں وہاں پہ نماز پڑھیں واپس آئیں تو 1 سے 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، اور دن میں ہمیں جاب بھی کرنی ہوتی ہے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ کیا جماعت کو ترک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ان کے پاس اگر عذر ہے تو وہ جماعت اگر اپنی خود کر سکتے ہیں تو وہ کرا لیں خود وہیں پر، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ 20-25 کلومیٹر ظاہر بات ہے وہ تو جاتے ہوں گے، گاڑی پہ جاتے ہوں گے نا، یا پیدل جاتے ہیں؟ بائک وغیرہ پہ جاتے ہیں، 20-25 منٹ لگتے ہیں۔ 20-25 منٹ اگر بائک پر جائیں گے تو ظاہر بات ہے وہ تو 20-25 کلومیٹر دور ہوگی نا مسجد۔ جی آگے چلتے ہیں جی، تو وہ وہیں پر اگر کوئی انتظام کر لینا تو پھر بہتر ہے۔ فصل فی الاحق بالامامۃ و ترتیب الصفوف، کہتے ہیں کہ بھائی امامت کا یہ فصل جو ہے یہ اس بارے میں کہ امامت کے زیادہ حقدار کے بیان میں ہے اور صفوں کی ترتیب کے بیان میں ہے۔ الاحق بالامامت، کہ امامت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ کہتے ہیں اذا لم یکن بین حاضرین صاحب منزل، کہتے ہیں کہ جب جو حاضرین ہیں اگر ان میں سے صاحب خانہ موجود نہ ہو، ولا وظیفۃ، ٹھیک ہے نا جی، اور جو ہے نا کیا ہے کہ نہ کوئی ایسا امام کہ جس کو رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ صاحب وظیفتن، یعنی وظیفے والا، مطلب یہ کہ جس کو امام رکھا گیا ہے وہ موجود نہیں ہے، ولا ذو سلطان، اور نہ ہی جو ہے کوئی حکمران موجود ہے، فالاعلم احق بالامامت، تو ان میں سے جو سب سے زیادہ عالم ہے نا وہ حقدار ہے جماعت کا۔ عالموں کا معنی کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ عالم ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں پر علامہ نہیں لکھا گیا، عالم، مطلب یہ کہ جو وہاں پر حاضرین ہے نا، حاضرین میں جو سب سے زیادہ علم والا ہے اس کا حق ہے کہ وہ جماعت کرائے۔ ثم الاقرأ، پھر جو سب سے زیادہ قاری ہے، جو سب سے بڑا قاری ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ثم الاورع، پھر سب سے زیادہ جو پرہیزگار ہے، یعنی عالم ہونے میں سب برابر ہیں، قاری ہونے میں سب برابر ہیں، تو پھر ان میں سے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے نا وہ امامت کرائے۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ بھائی عالم ہونے میں بھی برابر ہیں، قاری ہونے میں برابر ہیں، پرہیزگار ہونے میں برابر ہیں، تو پھر جو سب سے بڑا ہو۔ اچھا اگر علم میں بھی برابر ہوں، قاری ہونے میں برابر ہوں، تقوی میں پرہیزگاری میں برابر ہوں، عمر میں بھی برابر ہوں، تو پھر ثم الاحسن خلقن، کہ جس کی جو ہے نا کیا ہے کہ اخلاق اچھے ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ثم الاحسن وجہن، یعنی اگر کوئی شخص سب جو ہے نا 10 آدمی ہیں، 10 کے 10 آدمی عالم بھی ہیں، 10 کے 10 آدمی جو ہیں وہ زیادہ قاری بھی ہیں، قاری بھی اچھے ہیں اور پرہیزگار بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں، سب کی عمر برابر ہے اور ان کے اخلاق بھی اچھے ہیں، تو کہتے ہیں ثم الاحسن وجہن، پھر جس کا چہرہ خوبصورت ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر پھر کوئی یعنی علم میں بھی برابر ہیں، قاری بھی برابر ہیں اور وہ پرہیزگاری میں برابر ہیں، پھر جو ہے نا وہ عمر میں بھی برابر ہیں، اخلاق کے اعتبار سے بھی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اچھے ہیں، اخلاق کے اعتبار سے بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اچھے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ جس کا نسب اچھا ہو، ٹھیک ہے جی۔ پھر اگر یہ سب برابر ہیں تو پھر ثم الاحسن صوتن، پھر جس کا جو ہے نا جس کی آواز خوبصورت ہو، جی، جب یہ سب برابر ہیں اس میں تو پھر ثم الانظف ثوبا، جس کے کپڑے جو ہے نا کیا ہے کہ زیادہ صاف ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جس کپڑے زیادہ صاف ستھرے ہوں تو بھی جو ہے نا وہ کام چل جائے گا۔ فَإِنِ اسْتَوَوْا، پھر اگر سب برابر ہو جائیں، یقرعوا، پھر قرع ڈالیں گے،
اول خیار القوم، یا پھر قوم کو اختیار ہے، فَإِنِ اخْتَلَفُوا، پس اگر اختلاف کریں، فَالْعِبْرَةُ بِمَا اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، تو پھر کہتے ہیں کہ گنتی اس کے اعتبار اس کا کیا جائے گا کہ جس کو زیادہ لوگ چنیں۔ وَإِنْ قَدَّمُوا غیر وَإِنْ قَدَّمُوا غیر الْأَوْلَى فَقَدْ أَسَاءُوا، تو فرمایا کہ اگر وہ مقدم کر دیں جو اس کا حقدار نہ ہونا، تو وہ مقتدی گناہ گار ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وہ کیا ہو جائیں گے؟ گناہ گار ہو جائیں گے۔ اچھا، من تکرہ امامتہم، کہ کن کی امامت جو ہے نا وہ مکروہ ہے، کہتے وہ کرہ امامت العبد، کہ غلام کی امامت مکروہ ہے، اندھے کی امامت مکروہ ہے، اور جاہل آدمی کی امامت مکروہ ہے۔ ولد زنا، اور جو ولد زنا یعنی جو زنا سے بچہ پیدا ہو اور جو جاہل ہو، ان کی امامت مکروہ ہے۔ والفاسق، اور فاسق کی امامت وہ ہے مکروہ ہے۔ والمبتدع، بدعتی یعنی ایسا کام کر دے، پیدا کر دے جو اس میں نہ ہو، شریعت میں نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی، شریعت میں اس کی ممانعت آ گئی ہو، پھر بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو وہ جائز قرار دے، تو اس کو مبتدع کہتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر آگے کہتے ہیں کہ من المکروہات للجماعت، کہ بھئی جماعت کے لیے مکروہات کون کون سے ہیں، کہتے ہیں وقرہ للامام، امام کے لیے مکروہ ہے تطویل الصلاۃ، صلاۃ کو، نماز کو لمبا کرنا۔ جی اچھا بھائی۔ حضرت اگر دو بندوں میں سے ایک کو جماعت کروانی ہو اور اس کی داڑھی چھوٹی ہے، شرعی داڑھی نہیں ہے، لیکن اسے قرات زیادہ آتی ہے، وہ قرآن پاک ٹھیک پڑھ لیتا ہے، دوسرا ہے اس کی شرعی داڑھی لیکن وہ قرات ٹھیک نہیں کرتا، اس کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، تو ان دونوں میں سے کسے جماعت کروانی ہوگی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے نا وہ زیادہ قاری ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ پرہیزگار نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، پرہیزگار کا مطلب ہوتا ہے، دیکھو نا پہلے کہا کیا بتایا گیا ہے، پہلے بتایا گیا عالم، پھر قرات کے لیے بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد پھر بتایا گیا اور آؤ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، تو ظاہر بات ہے ان کی پرہیزگاری کو دیکھا جائے گا کہ بھئی ان کی پرہیزگاری کیا ہے۔ تو دونوں کی جو ہے نا بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ داڑھی اگرچہ حد شرع سے تھوڑی کم ہوتی ہے، لیکن یہ کہ پرہیزگار ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ کرا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بہتر یہ ہے کہ ایسے بندے کو چاہیے کہ داڑھی جو ہے وہ باسنت کر لے، سنت کے مطابق رکھ لے۔ اچھا جی، آگے چلیں جی، کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، جماعت کے مکروہ کیا ہے، تطویل الصلاۃ، امام جو ہے نماز کو لمبا نہ کرے، لمبا کرنا مکروہ ہے، وجماعت العراۃ، اور بغیر کپڑوں کے جماعت کرانا، ٹھیک ہے جی، یعنی جو جن کے ایسے آدمی کے جن کے جسم پر کپڑے نہ ہوں، وجماعت النساء، اور عورتوں کی جماعت مکروہ ہے، بواحدۃ منہن، کہ ان میں سے کوئی ایک جن جماعت کرائے، فَإِن فعلنا، پس اگر وہ جماعت کرائیں بھی صحیح، آج کل عورتیں جو ہے نا وہ بضد ہوتی ہیں کہ جی نہیں، آپ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی نہ پڑھیں، ہم نے بھی عید کی نماز پڑھنی ہے، مسجد میں آ کر پڑھنی ہے، ہمیں فلاں جو ہے نا نماز پڑھائے گی، تو بہرحال اگر فَإِن فعلنا، اگر وہ کریں، یقف الامام، امام جو ہے نا ان کی جو امام ہوگی وہ کھڑی ہوگی ان کے درمیان میں، ٹھیک ہے جی، وہ کیا کھڑی ہو جی، ان کے درمیان میں کھڑی ہو جائے گی، کل عورات، جس طرح جو ہے نا کیا ہے کہ وہ آدمی کہ جن کے جسم پر کپڑے نہ ہوں نا، جن کے جسم پر اگر کپڑے نہ ہوں، سارے کے سارے آدمی ایسے ہوں کہ جن کے جسم پر کپڑے نہ ہوں، تو ان کا حکم یہ ہے کہ وہ بھی نماز جب کرائیں تو پھر ان کا امام جو ہے نا وہ ان کے درمیان میں کھڑا ہوگا۔ آگے چلیں جی، ترتیب الصفوف، یقف الواحد عن یمین الامام، اگر ایک ہے تو پھر وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، والاکثر خلفہ، اور اگر زیادہ ہوں تو اس کے پیچھے، وَيُصَفُّ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ الْخُنْسَاءُ ثُمَّ النِّسَاءُ، پھر کہتے ہیں کہ بھئی پہلے جو ہے نا بنائی جائے گی صف مردوں کی، پھر بچوں کی، پھر جو ہے نا کیا ہے کہ جو ہجڑے ہیں ان کی، اور پھر عورتوں کی۔ اچھا، اس سے یہ بات ایک جو ہے نا وہ یہ تو یہ بات ہوتا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید جو ہے وہ عورتوں کا درجہ جو ہے وہ ان کو خنسا کے بعد ہے، حالانکہ یہ غلط بات ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ چونکہ عورت کا جسم، سارے کا سارا جسم جو ہے نا وہ عورت ہے نا،
عورت کو عورت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا سارا جسم جو ہے نا کیا ہے کہ وہ شرمگاہ ہے، تو اس وجہ سے اس کو پیچھے رکھا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ بچوں سے ان کا درجہ کم ہے، جو ہے خنسا سے ان کا درجہ کم ہے، ایسی بات نہیں ہے بالکل۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، فعل امر کے مبنی ہونے کی حالتیں۔ اچھا جی، فعل امر کے مبنی حالت ہونے کی 4 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 مبنی بر سکون، نمبر 2 مبنی بر حذف علت، نمبر 3 مبنی بر حذف نون اعرابی، اور نمبر 4 مبنی بر فتح۔ تو مبنی بر سکون کہتے ہیں کون سے؟ جب فعل امر صحیح الآخر ہو، اس کے ساتھ کوئی ضمیر مرفوع متصل یعنی الف تثنیہ واو جمع یا مخاطب ملی ہوئی نہ ہو، یا اس کے آخر میں جمع مؤنث کا نون ضمیری متصل ہو، تو یہ مبنی بر سکون ہوتا ہے۔ جیسے اخرج الی الحقول، تو کھیتیوں کی طرف نکل جا، اخرجنا الی الحقول۔ اچھا، مبنی بر حذف حرف علت، اگر فعل امر معطل الآخر ہو تو حرف علت کے حذف پر مبنی ہوتا ہے، جیسے ادعو ارمی اردا، یہ اصل میں ادعو ارمی اور اردا ہے۔ اچھا، مبنی بر حذف نون اعرابی، جب فعل امر کے آخر میں الف تثنیہ واو جمع اور یا مخاطبہ متصل ہو تو یہ نون اعرابی کے حذف پر مبنی ہوتا ہے، جیسے افتحا اجمعوا رتبی۔ اچھا، مبنی بر فتح، اگر فعل امر کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ متصل ہو تو مبنی بر فتح ہوتا ہے، جیسے اخرجن الی الحقول، تو ضرور کھیتوں کی طرف نکل، اخرجن۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، فعل مضارع کے مبنی ہونے کی حالتیں، اس کے مبنی ہونے کی حالتیں صرف 2 ہیں۔ نمبر 1 مبنی بر فتح، نمبر 2 مبنی بر سکون۔ مبنی بر فتح، جب فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید متصل ہو تو مبنی بر فتح ہوتا ہے، جیسے لا یذهبن، بشرطے کہ نون تاکید اور فعل مضارع کے حرف آخر کے درمیان لفظاً یا تقدیراً فاصلہ نہ ہو، ورنہ معرب ہوتا ہے، جیسے لا یذهبن۔ پہلی مثال میں الف تثنیہ اور دوسری مثال میں واو جمع مقدر کا فاصلہ اس لیے معرب ہے۔ اچھا، مبنی بر سکون، جب فعل مضارع کے آخر میں نون نسوہ نون ضمیری متصل ہو تو مبنی بر سکون ہوتا ہے، جیسے الطالبات یخرجن الی الحقول انتن تخرجن۔ یہ سوالات ہیں، تو ان سوالات میں سے کون جو ہے وہ ذرا یہ 3 سوالات پہلے جو ہیں یہ کون کرے گا، اس کے جوابات کون لکھ کر بھیجے گا؟ ذرا وہ ہینڈ ریس کرے، کیونکہ اس مرتبہ تو صرف رافع بہن نے بھیجا تھا، اس کے علاوہ اور کسی نے نہیں بھیجا تھا۔ تو کل جو ہے یہ کون ذرا کرے گا، ذرا کوئی بتائے گا؟ جی انشاءاللہ کل آپ کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے، انشاءاللہ کل آپ نے ضرور کرنا ہے۔ چلیں، آج آپ کے لیے جو ہے نا ایک میں نئی چیز لے کر آیا ہوں، ذرا پہلے میں آپ کو وہ جو ہے نا وہ سمجھا دیتا ہوں، اس کے بعد ترکیب کے حوالے سے، چونکہ کل میں نے کوشش کی تھی کہ آپ کو ترکیب میں سمجھاؤں، لیکن اگر جو ہے نا کسی کو سمجھ میں نہیں آئی تو کوئی بات نہیں ہے، آج ترکیب بالکل ہم ابتدا سے شروع کر رہے ہیں، بالکل ابتدا سے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھئی ضرب زید کی ترکیب، تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے ترکیب کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ جی احتشام بھائی آپ پڑھیں یہ ذرا، یہ جو لکھا ہوا ہے ذرا پڑھیں یہ۔ ترکیب کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جملہ میں موجود جتنے بھی کلمات ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا کہ وہ کلمہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، اور دوسری بات یہ ہاں معلوم کرنی ہوتی ہے کہ وہ کلمہ مفعول ہے یا مبنی۔ ہاں، آگے؟ تیسری بات یہ معلوم کہ وہ کلمہ ہے یا مفعول۔ ان تینوں کی معلومات کے بعد چوتھی چیز یعنی مسند الیہ اور مسند کا پتہ چل جاتا ہے اور جملہ زبانی تحقیق سے معلوم ہو جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ جی رافع بین آپ دوبارہ یہ پڑھیں، چونکہ آپ جو ہے نا وہ مس ہو گئی تھی درمیان میں، آپ یہ پڑھیں ذرا، یہ یہاں سے یہ جو ہے یہ ذرا پڑھیں ذرا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ ترکیب کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جملہ میں موجود جتنے بھی کلمات ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا کہ وہ کلمہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے،
اور دوسری بات یہ معلوم کرنی ہوتی ہے کہ وہ کلمہ مورب ہے یا مبنی ہے، اور تیسری بات یہ معلوم کرنی ہوتی ہے کہ وہ کلمہ عامل ہے یا معمول ہے۔ ان تین چیزوں کی معلومات کے بعد چوتھی چیز یعنی مسند الیہ اور مسند کا پتہ چل جاتا ہے اور جملہ کا معنی تحقیق سے معلوم ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ بات ہے۔ اچھا جی آگے چلیں ذرا، ابھی دورہ بدائدن ابھی ہم نے اس کی تحقیق کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ دورہ جو ہے دورہ سوال ہے، دورہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ جی یہ پڑھیں احتشام بھائی، آپ سوال کے لکھا ہوا ہے پڑھیں آپ۔ ضرب اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ ہاں جواب ضرب فعل ہے۔ ہاں سوال آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ فعل ہاں فعال ہے اور یہ فعال ماضی کے 3 اوزان میں سے ایک ہے؟ سوال یہ شاباش۔ کلمہ ہے۔ نہیں سوال آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ مبنی ہے؟ ہاں یہاں پر مبنی لکھنا تھا میں نے، یہ مورب لکھ دیا میں نے۔ ویسے سوال آخر میں یہ جو وہ لکھا تھا یہ میں نے اس کو سیٹ کرنا ہے، دوبارہ میں سیٹ کر دوں گا۔ جی آگے چلیں۔ ہاں جی جی یہ فعل ماضی ہے اور ماضی مبنی الاصل ہوتی ہے۔ سوال لفظ زید اسم ہے یا فعل ہے؟ جواب زید اسم ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ اسم ہے؟ جواب کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے۔ چلیں سوال آگے معرب چلیں، ہے یا رافع بن مبنی؟ آپ پڑھیں، رافع بن آپ پڑھیں مورب ہے یا سوال؟ سوال یہ مورب ہے یا مبنی ہے؟ جواب یہ مورب ہے زیدن۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مورب ہے؟ کیونکہ یہ اسم متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے۔ ہاں اسم متمکن سوال اسی اسم متمکن کی کون سی قسم ہے؟ جواب یہ مفرد منفرد صحیح ہے۔ سوال آپ کو کیسے جی پتہ رضوان چلا؟ بھائی آپ پڑھیں، رضوان بھائی آپ پڑھیں، چلو کچھ آپ پڑھیں رضوان بھائی اگر سن رہے ہیں تو۔ جی استاد جی کہاں سے پڑھوں؟ یہ سوال آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے؟ سوال آپ کو کیسے پتا چلا کہ مفرد منصرف صحیح ہے؟ جواب کیونکہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے۔ ہاں سوال مفرد منصرف صحیح کی ترکیب کس طرح کی جاتی ہے؟ جواب مفرد منصرف صحیح اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ اگر مرفوعات میں سے ہو تو اس کے مرفوع لفظاً کہا جاتا ہے، اور اگر منصوبات میں سے ہو تو اس کو منصوب لفظاً کہا جاتا ہے، اور اگر مجربات میں سے ہو مجرورات مجرورات میں سے ہو زوم کر لے مجرورات میں سے ہو تو اس کو مجرور لفظاً کہا جاتا ہے۔ اب زیدن کی ہاں ضرب زیدن کی ترکیب: ضرب صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم مبنی برفتحہ، زید مفرد منصرف صحیح اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ، یہاں پر مرفوع لفظاً بسبب فعل ہونے کے فعل برائے فعل اپنی فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ہے۔ جی جی احتشام بھائی اب یہ ترکیب آپ دہرائیں ذرا۔ ضرب زید کی ترکیب: ضرب صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم ہاں مبنی بر فتح، جی زید مفرد منصرف صحیح اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، یہاں پر مرفوع لفظاً بسبب فاعل ہونے کے، فاعل برائے فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جی رافع بن آپ بھی یہ ترکیب دہرائیں ذرا، میرے خیال تھوڑا آپ کے یہاں شور تو ہے۔ ہاں زید مفرد منفرد صحیح ہے اس کے تینوں اعراب لفظی۔ نہیں دارا بتی کا بعد مذکر غائب سے شروع کرے نا۔ اچھا دارابا زید کی ترکیب: دارابا صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم مبنی بر فتحہ، اور زید مفرد منفرد صحیح اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ، یہاں پر مرفوع لفظاً بسبب فاعل ہونے کے، فاعل برائے فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح دیکھو کہ دورہ با کا وزن جو ہے رافع بین کیا آتا ہے؟
فعلا، ناصرہ کا کیا وزن آتا ہے؟ سر اس کا بھی فعلا، خارجہ کا؟ فعلا. ہاں، تو اسی طرح یہ جو ضرب زیدن ہے نا، اگر ضرب کی جگہ خارج زیدن ہو تو اس کی ترکیب یہی ہوگی. بالفرض آپ کے سامنے یہ خارج زیدن نکلا ہوا ہے، یہ خارج زیدن لکھا ہوا ہے، یہاں پر خارج ہے، تو پھر آپ ترکیب کس طرح کریں گی؟ خارجہ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم مبنی بر فتحہ. شاباش. آگے اور آگے زید المفرد منفرد صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ. یہاں پر مرفوع لفظاً بسبب فاعل ہونے کے، فاعل برائے فعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلی خبر ہو. سر یہ اس کی سمجھ نہیں ہے، اس کے ترنم اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتحہ کے ساتھ اور جر وہ کسرہ میں کے ساتھ. آپ کو بتاؤں گا، چونکہ ابھی جو ہے نا، ابھی صرف آپ نے جو ہے نا یہ صرف اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، اس کو آپ نے جو ہے نا اچھے طریقے سے حفظ کر لینا ہے. اصل دیکھو نا، آپ دیکھیں کہ جو مفرد منصرف صحیح ہے، آپ نے پڑھا ہے، اسم متمکن کی جو 16 جی اقسام تھی، آپ نے وہ پڑھی ہیں؟ جی جی سر، مفرد منفرد صحیح. مفرد منصرف صحیح کا اعراب کیا آتا ہے؟ سر یہ مفرد منفرد صحیح یہی ہے جو فعلا کی اس وزن کا اعراب جو ہے نا، اس کا اعراب یہ تو رفع ضمہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کو دکھاؤں گا وہاں پر، ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی؟ جی جی. ہاں، وہ چیز ہے، یہ وہی چیز ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ بالفرض یہ ضرب زید لکھا ہوا ہے نا، تو آپ نے 10 جملے لینے ہیں. 10 کس طرح؟ ضرب زید ہے نا، اس کی جگہ آپ نے خارج زید لکھنا ہے، ناصر زید لکھنا ہے، جالس زید لکھنا ہے، ہاں، اور اس طریقے سے کاسب زید لکھنا ہے. آپ نے جو ہے نا یہ 10 مثالیں جو ہے نا آپ نے بنانی ہیں. طریقہ وہی چلے گا، صرف ضرب کی جگہ آپ نے وہ چیز رکھ دی جانی ہے، باقی سارا سیم ٹو سیم یہی چلے گا. جی اچھا بھائی، سمجھ میں آئی بات؟ جی رضوان بھائی، آپ کر پائیں گے؟ جی جی استاد جی، گروپ میں بھیجنا کر کے گیا یا آپ کے نمبر میں؟ ہاں، گروپ میں بھیجنا ہے آپ نے، اور آپ نے جو ہے نا یہ 10 مثالیں بھیجنی ہیں. ٹھیک ہے. کتنی مثالیں بھیجنی ہیں؟ 10. 10 مثالیں بھیجنی ہیں. جی رافع بہن، کتنی مثالیں بھیجنی ہیں؟ سر 10 مثالیں بھیجنی. سر صرف مثالیں لکھنی ہے کہ اس کے ساتھ یہ ترکیب بھی لکھنی ہے سر؟ یہ ترکیب اس طرح لکھنی ہے، یہ جس طرح یہ ترکیب لکھی ہوئی ہے نا، یہ جس طرح میں نے لکھی ہے یہ ساری، یہ جی آپ نے سر. اس طرح لکھ کر بھیجنی ہے. جی ٹھیک ہے جی؟ سر ٹھیک. ہاں، اچھا. ابھی جو ہے نا یہ آپ کا جو ہے یہ پہلا اسٹیپ ہے، اس پہ نا آپ کو ٹائم لگے گا کافی. اس میں آپ نے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اس پر محنت کرنی ہے. اگر آپ جو ہے نا جس طرح میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں، اگر اس طرح آپ چل پڑے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ترکیب کافی آ جائے گی، اور کافی حد تک آپ جو ہے نا کہہ کے بہتر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی؟ جی اس کے بعد یہ تفصیل یہ تھا، اس میں آپ کو 3 سوالات ہیں. یہ 3 سوالات جو ہے نا یہ آپ نے گروپ میں بھیجنے ہیں. تحصیل و صرف میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک منٹ، یہ سوالات آپ نے بھیج دیے تھے، اور آگے چلتے ہیں ہم ذرا. مضاف کا بیان، سبق نمبر 36، مضاف کا بیان. مضاف میں تکرار حروف سے جو شکل پیدا ہوتا ہے نا، اسے دور کرنے کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1، ابدال. ابدال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدلنا، یعنی اس کو آپ دوسرے حرف سے بدل دیں. حذف کرنا، یا اس میں سے کسی ایک کو حذف کر دیں، یا پھر اس میں ایک دوسرے کو آپ جو ہے نا ادغام کر دیں. اچھا، ابدال، 2 ہم جنس یا قریب المخرج حروف میں سے ایک کو دوسرے میں تبدیل کرنا. اس کی 2 قسمیں، ابدال سماعی. کیسے؟ ابدال سماعی عربوں سے سنا گیا ہے کہ 2 ہم جنس یا قریب مخرج حروف میں سے ایک کو دوسرے حرف سے بدل دیتے ہیں. جیسے تقدا، جیسے یہ لکھا ہوا ہے تقدا. ٹھیک ہے نا جی؟ زنیتو، اصل میں یہ کیا تھا؟ یہ تھا تاقاد دادا. ٹھیک ہے جی؟ اور تظننتو تھا. اب اس میں دیکھو، اور ابدال کیا سی کہ جب 2 حرف ایک جنس کے اکٹھے ہوں،
پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو اور پہلے کا ماقبل مکسور ہو تو پہلے کو یا سے بدل دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ فعال ان کے وزن پر ہو اور مصدر نہ ہو، جیسے دیوان دینار قیرات، اصل میں دیوران دنار اور کررات تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور حذف، یہ کہ دو ہم جنس حروف میں سے ایک کو گرا دیا جائے، اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک حذف سمائی، جیسے جو ہے نا کیا ہے کہ مستو ظلتم، اصل میں یہ کیا تھا، مسستو اور ظللتم تھا۔ اچھا، باب تفاعل اور تفاعل کے مضارع معروف میں جب دو تا اکٹھی آ جائیں یا اس جیسے دوسرے کلمات میں، تو ایک تا کو تخفیفاً جو ہے نا کیا ایک حذف کر دیتے ہیں، جیسے تنزل الملائکۃ تظاہرون، اصل میں یہ تتا جو ہے نا کیا ہے کہ نازل تھا اور تتظاہرون تھے۔ ادغام یہ ہوتے ہیں کہ بھئی دو ہم جنس یا قریب المخرج حروف کو ملا کر پڑھایا جائے، جیسے مد ابد تو البستو، جس کو ملایا جائے اس سے جو ہے نا کہ ایک مدغم، اور جس میں ملایا جائے اس سے مدغم فی کہتے ہیں۔ اگر مدغم اور مدغم فی دونوں ہم جنس ہوں تو لکھنے میں ایک اور پڑھنے میں دو، اور اگر مدغم اور مدغم فی دونوں ہم جنس ہوں تو لکھنے میں ایک اور پڑھنے میں دونوں آتے ہیں، ورنہ لکھنے میں دونوں اور پڑھنے میں صرف ایک آتا ہے۔ اس کی مثال یہاں پر انہوں نے یہ جو ہے تھوڑی مٹی ہوئی ہے، میں آپ کو دوسری مثال دوں گا۔ اچھا، ادغام کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3، جائز، واجب اور ممتنع۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالی نیچے ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کا سبق آج کا ہو گیا، آپ کا سبق۔ تو آج آپ نے جو ایک ترکیب کا طریقہ جو سیکھا ہے، جس طرح میں نے آپ کو لکھ کر دیا ہے، آپ نے بعین ہی اس کو اس طرح